الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. معزز حضرات، قرآن مجید میں درود پاک پڑھنے کا جہاں حکم دیا گیا ہے، آیت درود جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو نبی پر درود پڑھو، اور سلام کی بات آئی تو وسلموا تسلیما، خوب سلام پڑھو. بے شک. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ میں ایمان والا درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ وہ نبی کے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو متعین کیا ہے، یہ ابو داؤد میں حدیث. سیاحین، وہ سیر کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کس نے درود پڑھا. بس کسی نے درود پڑھا کہ فوراً لے جا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں جگہ، جیسے یہ برکٹ ہے آرمور، یا رسول اللہ آرمور میں برکٹ میں ایک آپ کا غلام ہے جس نے آج 3 بار 4 بار 5 بار جتنا بھی اس نے درود پڑھا ہے، اس غلام کا نام یہ، اس کے والد کا نام یہ، اس کے خاندان کا نام یہ، محلے کا نام یہ، سب عرض کر دیتے ہیں کہ اس نے اتنی مرتبہ آج آپ پر درود پڑھا ہے. سرکار اپنے غلاموں کے درود کو سن کر خوش ہوتے ہیں. اسی درود پاک کی فضیلت میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری یہ ایک محدث ہے. مسلمانوں، اسلام میں دین جاننے والے لوگوں کے الگ الگ پوسٹ ہے، الگ الگ عہدے ہیں. حافظ ہے، قاری ہے، مولوی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے. تو ایسے ہی سفیان ثوری ایک محدث گزرے ہیں جو حدیث شریف روایت کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں. بڑے بڑے علماء آ کر ان سے حدیث سنتے ہیں. اور محدث جو ہوتا ہے نا، وہ واقعہ بیان کرنے میں بہت باریکی نگاہ رکھتا ہے کہ میں نے کس سے سنا اور کسے بیان کر رہا ہوں اور کیا بیان کر رہا ہوں. بہت گہری نگاہ ہوتی ہے محدث کی. تو محدث سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا. میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک نوجوان ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے. لیکن اس نوجوان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کسی دعا کے پڑھنے کا موقع آتا ہے تو وہ درود ہی پڑھتا ہے. طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود سے. اصطلاح میں حجر اسود کی دعا الگ، رکن یمانی کی دعا الگ، رکن شامی کی دعا الگ، پہلے پھیرے میں الگ، دوسرے پھیرے میں الگ،
तीसरे फेरे में अलग, लेकिन बड़ा अजीब नौजवान है और चेहरे मोहरे से तो लगता है कि इल्म वाला आदमी है, इसको तो दुआएं याद होनी चाहिए। इसके बावजूद वो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। हजर अस्वद के वक्त भी, रुकन यमानी के वक्त भी, पहले फेरे में भी, दूसरे फेरे में भी, तीसरे फेरे में भी दुरूद। तवाफ के 7 फेरे पूरे हुए, मेरे आगे आगे वो था तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहा क्या पूछ रहे हैं आप? कहा आपके चेहरे से तो ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे आदमी हैं आप, लेकिन ये क्या है कि आप सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो? अगर आपको तवाफ की दुआएं याद नहीं है तो यहां मुझे भी तवाफ के बाद फुर्सत है और आपको भी फुर्सत है, आओ हम यहां बैठे, मैं तुम्हें हरम शरीफ के इस सहन में दुआएं सिखा दूं। और अगर दुआएं याद हैं, इसके बावजूद सिर्फ दुरूद शरीफ तुम पढ़ रहे हो, तो इसकी वजह क्या है, बताना पड़ेगा। नौजवान ने कहा कि हजरत दुआएं तो याद हैं, आपके भी चेहरे से बड़ा नूर लग रहा है, लेकिन आपने इतना ध्यान दिया, मेरी आपकी कोई जान पहचान नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, और इतनी तवज्जो कि मेरे आगे आगे कौन है, वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, आप हैं कौन, अपना तारुफ तो कराइए। आपने फरमाया कि मैं सुफियान सौरी हूं। अच्छा, वो मुहद्दिस सुफियान सौरी जिनके 2000 से ज्यादा शागिर्द हैं, 2000 शागिर्द जिनसे हदीस सुनते हैं, वो है आप, आपकी मजलिस में 2000 हदीस सुनने वाले बैठते हैं। तो आपने फरमाया कि हां, ये फकीर वही है जो हदीस का दर्स देता है। अरे वाह वाह वाह, हरम शरीफ में इतने बड़े आलिम दीन, हदीस जानने वाले इतने बड़े आलिम से मुलाकात हो गई, मेरी तो किस्मत है। आलिम का चेहरा, आलिम से मुलाकात बहुत बड़ी बात का, मैं बड़ी किस्मत वाला हूं। हजरत आप इतने बड़े आलिम हैं, आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा वो बात किसी अच्छे आदमी के पास जाएगी तो बात का असर भी होगा और मुझे भी उसका सवाब मिलेगा। मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है? का बहुत बड़ी वजह है हजरत, आप मुझे देख रहे हैं, हज के लिए मैं आया हुआ हूं, तो मैं अकेला नहीं आया। घर से जब मैं निकला तो मेरे साथ मेरे वालिद भी थे। हम लोग गरीब हैं, बहुत मालदार नहीं हैं। मेरे वालिद की बड़ी तमन्ना थी, पूरी जिंदगी इसी में चली गई कि काश हज नसीब हो जाए, असन हज नसीब हो जाए, काबे का दीदार कर लूं, नबी पाक के रोजे का दीदार कर लूं, काबे का दीदार कर लूं, नबी पाक के रोजे का दीदार कर लूं। बड़ी दिल में तमन्ना थी। इसी तमन्ना में वालिद मेरे बूढ़े हो गए और बार बार कहते थे तो मुझसे रहा नहीं गया। सवारी का इंतजाम करने के लिए हमारे पास रकम नहीं थी। मैंने अपने घर से खाने पीने की कुछ चीजें समेटी, सफर में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब अपने कंधे पर लादा और वालिद को की बारगाह में अर्ज की कि हजरत चलिए, हम पैदल ही चलते हैं हज करने के लिए, पैदल ही चलेंगे, पैदल ही हज करेंगे। घर से निकले, सर्दियों का मौसम, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा, अब शहरों के बीच में जंगल भी आते हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग नए, रास्ता हमको पूरे तौर पर मालूम नहीं कि कैसा है, और यह भी मालूम नहीं कि अगला शहर कितनी दूरी पर है, अगला गांव कितनी दूरी पर है। हम निकल पड़े, रात की तन्हाई है, रास्ता सुनसान है, शबनम और ओस बहुत ज्यादा, सर्दियों का मौसम, और थोड़ी देर के बाद में तेज हवाएं चलने लगी। शबनम तो चली गई लेकिन बारिश की बूंदें आने लगी। हम लोग सफर में, ठंडक शिद्दत की, हम लोग सफर में, वालिद को पैदल लेकर चल रहा हूं। बूढ़े वालिद कब तक बर्दाश्त करते इस सर्दी को, बड़े बड़े जवानों से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। वालिद चल नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा इस जंगल में जंगली दरिंदे हैं, सांप हैं, शेर हैं, रीछ है, अगर यहीं हम रुक जाएंगे तो रात में परेशानी हो जाएगी। कहां रुके?
چلو کسی بھی طرح جنگل کو ہم پار کریں. تو والد کو میں نے کہا کہ حضرت لائیے آپ کا سامان. کندھے میں ایک طرف اپنا ساز و سامان, دوسری طرف والد کا ساز و سامان, اور بس اسی کے اوپر میں نے اپنے والد کو ایسے بٹھا لیا کہ ایک والد کا قدم میرے داہنے طرف اور ایک بائیں طرف, بس قدموں کا بوسہ لیتے چلے جاتا اور والد کا سفر طے کراتے چلے جاتا. والد کو بٹھا لیا کندھے پر. کچھ دیر کے بعد سردی میں اتنی شدت پیدا ہوئی کہ میں تو چل رہا تھا لیکن میرے والد کا بدن ٹھنڈا ہونے لگا, برداشت نہیں کر پا رہے تھے سردی. میں نے ہر چند چاہا کہ ان کو گرمی پہنچا دوں, لیکن ہم رک بھی نہیں سکتے تھے. اور تعجب کی بات تو یہ کہ آگ جلانے کے لیے میرے پاس میں چکماق وغیرہ کا انتظام بھی نہیں. اگر چکماق ہو جس سے آگ جلائی جائے, پتوں کو جلا کر گرمی پیدا کی جائے, وہ بھی انتظام نہیں. میں نے سوچا کوئی بستی مل جائے. دور دور تک اندھیرا, بارش کی بوندیں, ہوائیں تیز چل رہی ہیں, رات کی تنہائی ہے, جنگلوں میں جانوروں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں, کہیں دور کسی شیر کی دہاڑ کی آواز اگر کان میں آتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. ایسے عالم میں سفر جاری. کچھ دیر کے بعد ٹھنڈ میرے والد برداشت نہیں کر سکے, طلبوں کو مسلتے جاتا, پیدل چلتے جاتا, لیکن گرمی پیدا نہیں ہوئی. سردی کی شدت میرے والد برداشت نہیں کر سکے. بدن میں خون جمنے لگا, ٹانگیں جمنے لگی, ہاتھ اکڑنے لگے, اور جب خون جم گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا میرے کندھے ہی پر انتقال ہو گیا. خون کے جمنے سے چہرہ کالا ہو گیا, ہاتھ پاؤں اکڑ گئے. ایسے ہی اکڑے عالم میں نے اپنے کندھے سے اتارا. اب میت کندھے پر ہے, والد کی لاش ہے, اور ایسے وقت میں کیسے سفر کر سکوں گا؟ میرے قدم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایک درخت میں نے دیکھا, گھنا درخت تھا, اس کے نیچے کی جگہ صاف کی. اپنے والد کو میں نے وہاں لٹا دیا. ایک چادر میں نے والد کے اوپر اڑا دی. درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا. میں سوچنے لگا یا اللہ میں کیا کروں؟ جنگل ہے, روح کا عالم ہے, آس پاس کوئی گھر نہیں ہے, کوئی انسان نظر نہیں آتا, میں کیا کروں؟ میں پانی بھی نہیں رکھتا کہ والد کو میں غسل دے دوں, کفن پہنا دوں. قبر بنانے کا, مکان بنانے کا بھی میرے پاس انتظام نہیں ہے. میں مکان کیسے بناؤں گا؟ تکلیف, مصیبت, شدت کے عالم میں نے سوچا کیا کروں. تو میں درخت کی سب سے اونچی شاخ پر چڑھا اور وہاں زور سے میں نے آواز دی, ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے؟ ہے کوئی جو میری مشکل کو دور کرے؟ ہے کوئی؟ میں یہاں تنہا, میرے والد کا انتقال ہو گیا, میرے پاس کوئی انتظام نہیں. اگر آس پاس کوئی میری آواز سن رہا ہو تو آئے, میری مدد کرے. میں جب تک طاقت رکھتا تھا تب تک چیختا رہا, اور جب یہ لگا کہ طاقت اب جواب دے رہی ہے, درخت سے اتر گیا. پیدل چل کر بہت تھک چکا تھا. والد کی میت, اب کھانے کی بھی بھوک لگی ہے, کھانے کی بھی تمنا نہیں, پانی پاس میں ہے لیکن پینے کی تمنا نہیں. درخت سے ٹیک لگائی میں نے, آنکھ لگ گئی. حرم شریف میں بیٹھ کر ایک نوجوان محدث سفیان ثوری سے اپنا خود واقعہ بیان کر رہا ہے. یہ واقعہ چل رہا ہے اور دونوں حرم میں بیٹھے ہیں. ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی ماحول ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں, والد کی میت بازو میں پڑی ہوئی ہے, اور ایک انتہائی حسین و جمیل چہرے والے کوئی آ رہے ہیں. ان کے ساتھ میں کچھ لوگ ہیں. ان کو میں نے غور سے دیکھا تو ان کے پاس میں پانی کا انتظام ہے, کئی ڈول ہیں. دیکھا قبر بنانے کے لیے بھی کدال پاوڑے موجود ہیں. ایک کے ہاتھ میں دیکھا تو کفن بھی موجود ہے. جو آئے تو اتنے حسین, اتنے خوبصورت کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت کوئی انسان کبھی نہیں دیکھا.
جب وہ قریب آئے تو اتنی پیاری خوشبو کہ ایسی خوشبو زندگی میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تو اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ اتنے اچھے کپڑے میں نے کبھی کسی کو دیکھے ہی نہیں۔ قریب آئے اور جیسے ہی تشریف لائے انہوں نے میرے والد کے بدن پر جو چادر تھی وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹائی، اور میرے والد کی میت پڑی ہوئی ہے، اکڑی ہوئی ہے، چہرہ خون جمنے سے کالا ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ چمکنے لگ گیا۔ ہاتھ پر ہاتھ پھیرا، بدن پر ہاتھ پھیرا تو اکڑا ہوا بدن درست ہو گیا۔ ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں اٹھاؤ اور لے جا کر غسل دو، کفن پہناؤ۔ غسل دیا گیا، درخت ہی کے قریب کفن پہنایا گیا، اور جب کفن تیار ہو گیا تو ان کے ساتھیوں نے آ کر ان سے عرض کی کہ کفن تو تیار ہے، نہلا بھی ہم نے دیا ہے، نماز جنازہ۔ وہی جو بزرگ آئے تھے نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے، میں بھی پیچھے صفوں میں شامل ہو گیا۔ کیا چل رہا ہے؟ یہ خواب چل رہا ہے۔ حرم شریف میں وہ خواب بیان کر رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے، خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں سویا تھا اور میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہر آدمی جس مشکل اور تکلیف میں ہوتا ہے اسی طرح کے خواب دیکھتا ہے، تو وہ اسی مشکل اور تکلیف کے عالم میں وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ تب تک کچھ لوگوں نے قبر بنا دی تھی، قبر میں میرے والد کو لٹا دیا گیا، برگے لگا دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، دعا آنے والے بزرگ نے پڑھ دی۔ اب وہ جا رہے تھے، خواب ہی میں نے اچانک ان کا دامن پکڑ لیا۔ حضور آپ ہیں کون؟ آپ آئے، میں مشکل میں تھا، میں تکلیف میں تھا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی نے میری تکلیف کو دور نہیں کیا، کوئی میری فریاد کو نہیں سن رہا تھا، کوئی میری مشکل کو دور نہیں کر رہا تھا۔ آپ مشکل کشا کون؟ آپ فریاد رس کون؟ آپ مشکل اور تکلیف اور بلا کے موقع پر بلا کو دفع کرنے والے دافع البلا کون؟ نام تو بتا کر جائیے۔ خواب میں پوچھ رہا ہوں ان سے، تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ مسکرا کر فرماتے ہیں، ارے تم نے پہچانا نہیں؟ انا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تمہارا نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب کوئی غلام آقا کو دیکھے اور آقا کا نام آقا کی زبان اقدس سے سن لے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا؟ ہاتھوں کو چوما، قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور آپ قسمت میرے والد کی، یہ جو ساتھ میں آپ کے صحابہ ہیں، کہاں؟ تو میرے والد کی قسمت کہ آپ کے صحابہ نے غسل دیا، میرے والد کی قسمت کہ آپ کے صحابہ نے کفن پہنایا، میرے والد کی قسمت کہ آپ کے صحابہ نے قبر میں اتارا، اور اتنی بڑی قسمت کہ میرے والد کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی سرکار۔ میں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، اس سے بڑھ کر اور میرے لیے قسمت کی کیا بات ہو سکتی ہے سرکار؟ ایک الجھن ہے مجھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اپنے والد کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرے والد کو اتنے نیک تو نہیں تھے، اتنے اچھے آدمی تو نہیں تھے، اتنی پہنچی ہوئی ہستی تو نہیں تھی میرے والد کی کہ آپ تشریف لائیں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، صحابہ غسل دیں، صحابہ کفن پہنائیں، صحابہ ان کے لیے قبر بنائیں، اتنی پہنچی ہوئی ہستی تو میرے والد کی نہیں تھی۔ آخر کیا معاملہ ہے کہ میرے والد کی اتنی شان ہو گئی، اتنی عظمت ہو گئی کہ وہ آقا کے ایسے غلاموں میں شامل ہو گئے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کیا بات ہو گئی سرکار؟ تو آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یقیناً تمہارے والد کوئی بہت نیک آدمی تو نہیں تھے، لیکن ایک کام تھا، ایک عادت تھی ان کی کہ تمہارے والد روزانہ بلا ناغہ مجھ پر 500 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔
ہم میں یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو 500 مرتبہ درود پڑھے اور اسے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو. جو 500 مرتبہ روزانہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ تشریف لے آتی. نبی پاک رحمت عالم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے اور سرکار جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں. میں آخر تک جہاں تک نور نظر آتا رہا میں دیکھتا رہا اور جیسے ہی وہ قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تو اب میں خواب میں سوچ رہا ہوں یہ کیا بیان کر رہا ہے وہ. حرم شریف میں بیٹھ کر خواب بیان کر رہے ہیں. اور کس کو بیان کر رہے ہیں؟ محدث سفیان ثوری کو. اور اس واقعے کو لکھا کس نے؟ تاریخ دان نے نہیں لکھا، اور تفسیر کی بہت سی غیر معتبر کتابیں انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ کس نے لکھا؟ محدث سفیان ثوری نے. کیونکہ محدثین جب واقعہ بیان کریں گے تو اچھی طرح چھان پھٹک کر کریں گے. محدث سفیان ثوری کے سامنے بیان کر رہا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب چلے گئے اوجل ہو گئے آقا میری نگاہوں سے، تو اب میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ اب تو ہو گیا یہ خواب، میں تو سو رہا ہوں، اب اٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کچھ والد کے لیے کرنا چاہیے، یہ تو خواب تھا. اب جیسے میری آنکھ کھلی تو میں بازو میں بغل میں دیکھتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنے والد کو پہلے لٹا کر چادر اڑا دی تھی تو ہاں والد کی میت ہی نہیں. گھبرا گیا میں، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ خواب دیکھ رہے تھے نا. تو اب یہ کیا ہوا؟ کہیں کوئی درندہ تو نہیں لے گیا؟ جیسے ہی میں اٹھنے لگا تو اچانک مجھے وہاں کی فضاؤں میں وہ خوشبو جاگتے ہوئے محسوس ہوئی جو خوشبو میں نے خواب میں سونگھی تھی. میرے ذہن کے دریچے کھلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ خواب میں میرے والد کو، بھئی خواب میں خوشبو سونگھی، جاگتے میں موجود ہے، پہلے نہیں تھی، خواب کے بعد ابھی وہ خوشبو موجود ہے. پھر میں نے دیکھا کہ میرے والد کو کہاں نہلایا گیا تھا، درخت کے پیچھے جا کر دیکھا تو جہاں خواب میں میرے والد کو نہلایا گیا تھا وہاں کی مٹی نم اور وہاں ابھی تک پانی موجود تھا. اور جہاں خواب میں قبر بنائی گئی تھی جب میں نے قبر کو جا کر دیکھا تو واقعی میرے والد کی قبر بنی ہوئی تھی. فوراً قبر کو دیکھا، میں نے آقا پر درود پڑھا اور اس کے بعد یقین کر لیا کہ نبی پاک رحمت عالم اگر کسی غلام کے خواب میں آئے تو وہ خواب نہیں ہوتا، ہزاروں حقیقتیں اس خواب پر قربان ہوتی. سرکار خواب میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے پتہ چلا سبحان اللہ کہ درود شریف کتنی برکت والی چیز ہے. مسلمانوں کثرت سے درود پڑھو، جتنا کثرت سے ہو سکے درود پڑھو.
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 787857444116۔